اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم مام۔ وعلیکم السلام۔ چھٹی مارنے کے بعد دوبارہ آپ کی اور سب کی خدمت میں حاضر۔ آج سوال ایک ہی ہے لیکن شاید اس کے جواب میں ٹائم لگے، لیکن پھر بھی چلیں بات شروع کر دیتے ہیں۔ کیا سوال تھا مام؟ سوال ہے قرآن میں غصے پر قابو رکھنے کی کیا ہدایت ہے؟ ایکچولی یہ آپ نے تو مختصر پوچھا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے کافی تفصیل سے غصے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا، ایک پہلو سے یا دوسرے پہلو سے۔ تو میں نے سوچا کہ اس پہ تھوڑی تفصیلی بات ہو جائے، اتنی زیادہ بھی نہیں لیکن ذرا تھوڑی حد تک کمپریہنسو بات ہو جائے۔ اصل میں جو کمپلیکیشن آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے ایک جگہ ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جن کو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اعدت للمتقین، کہ وہ جنت متقی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر متقی لوگوں کی ایک تعریف دی ہے کہ ان کی ڈسکرپشن کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، کوالٹیز کیا ہیں ان لوگوں کی نا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خفیہ بھی اور نہ آسانی میں بھی اور مشکل میں بھی، یعنی وہ صدقہ خیرات کا کوئی نہ کوئی اہتمام کر لیتے ہیں، اگر آمدنی آ رہی ہے پھر بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مشکل ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ تو پہلی کوالٹی ہے۔ پھر دوسری الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے اور وہ غصے کو نگل لیتے ہیں، غصے کو نگلنے والے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے پیار سے معافی کر دینے والے، لوگوں کو پیار سے معاف کر دینے والے۔ عفو صرف معاف کرنے کو نہیں ہوتا، کیونکہ معاف کرنے میں بھی کبھی کبھی کوئی ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے معاف کیا، یعنی کھچکچاہٹ ہوتی ہے یا دل میں تکلیف پھر بھی رہتی ہے معاف کرنے کے بعد، رائٹ۔ عفو کا لفظ ہے محبت سے معاف کر دینا، معاف بھی نہیں کیا گلے بھی لگا لیا، اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ اب کچھ رہ گیا ہے، دل سے معاف کر دینا۔ تو وہ والعافین عن الناس، تو پہلے تو کہا غصے کو نگل جاتے ہیں، پھر دوسرا کہا محبت سے معاف کرتے ہیں، پھر واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جو احسان کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اشارہ ہے کہ اگر یہ چیزیں انسان کے اندر آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، ایسے لوگوں سے وہ خاص محبت کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ وہ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے، لیکن ان کو ایک ٹائٹل دیا محسنین۔ جیسے ہمارے دین میں 3 درجے ہیں، اسلام، پھر اس کے اوپر ایمان، پھر اس کے اوپر احسان، رائٹ۔ سب سے اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احسان کا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات متقیوں سے شروع کی تھی، لیکن اگر ان میں یہ 3 کوالٹیز آ جائیں تو اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں میرے نزدیک۔ تو یہ بہت اونچا سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اس کو ایک اونچا مقام دیا ہے ان لوگوں کو۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غصے کو نگلے جاؤ تو اندر ہی انسان گھٹتا رہتا ہے، رائٹ، اور وہ اس کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سائیکالوجی اسٹڈیز میں تو اگر کوئی غصے کو میں ابھی اس کے بارے میں ریسرچ بھی پڑھ رہا تھا ریسنٹلی، کہ اگر کوئی غصے کو ایکسپریس نہ کرے یا اندر ہی رکھے اپنے، تو اس سے ایکچولی بلڈ پریشر پہ اثر پڑتا ہے اور ہارمونز پہ اثر پڑتا ہے اور آٹو امیون ڈیزیزز شروع ہو سکتی ہیں، اور بہت قسم کی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں اگر انسان اپنی ایموشنز کو اندر ہی اندر دبائے رکھے، اس کا اظہار نہ کرے، رائٹ۔ تو پھر اس آیت کو اور اس مقصد کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے شفا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں سے وہ چیز بھیجی ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو اب یہ متضاد بات ہو گئی کہ اگر غصے کو دبایا گیا تو شفا کا اپوزٹ ہے، رائٹ، بیماریاں ہو رہی ہیں لوگوں کو، غصے کو دبائیں گے تو، اور قرآن نے کہا ہے غصے کو دباؤ، تو یہ کیسے شفا ہے؟ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرے نزدیک پہلی بات جو پہلا قاعدہ ہے قرآن کا، میرے نزدیک قرآن پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلسان عربی مبین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو واضح اور واضح کرنے والی عربی زبان میں نازل کیا۔ تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، غصہ نگل جاتے ہیں، رائٹ، لیکن جو الفاظ عربی میں استعمال ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خاص چنے ہیں۔ اور ہم آج بات کرتے ہیں اردو کا لفظ میرا خیال ہے مترادف یا مرادف۔ مترادف میرا خیال زیادہ استعمال ہوتا ہے اردو میں، عربی میں مرادف کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ ہم معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے غضب، غصہ، رائٹ، خوشی، سرور، اور کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ انگلش میں بھی ہوتا ہے ہیپینس، جوائے، اینگر، ریج۔ لیکن عربی اس کی ایک خاص کوالٹی ہے کہ اگر کچھ لفظ ایک دوسرے کے قریب بھی ہوں گے نا، ان کا ہر ایک کا الگ الگ ایک فلیور ہے، ہر ایک کا الگ الگ ایک معنی ہے۔ یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہے تو ایک ہی ڈائمنڈ، لیکن ڈائمنڈ کے سارے اینگل ہوتے ہیں نا،
اس لفظ سے یہ اینگل ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اس لفظ سے یہ اینگل ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اس لفظ سے یہ اینگل ہائی لائٹ ہو رہا ہے. تو یہ چیز ایک ہی ہے، غصہ ہے، لیکن غصے کے مختلف پہلو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، مختلف کی بارے میں مختلف باتیں نکلتی ہیں اسی ایک لفظ کے بارے میں، لفظ کی چوائس سے. یہ عربی کی کئی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اس کی یہ ہے. تو قرآن میں مختلف چیزوں کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اداسی کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، فرض کریں، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح غصے کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، غیظ ہے، غضب ہے، اور الفاظ ہیں. تو یہاں پر میں چاہ رہا تھا پہلے کہ ہم اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے اگلنے کے لیے اور کیا لفظ استعمال ہوا ہے غصے کے لیے. پہلے ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر لیں تاکہ آیت واضح طور پہ سمجھ آ جائے بات کیا کی جا رہی ہے. تو شروع پہلے کرتے ہیں اگلنے سے، جس کو ترجمہ کیا جا رہا ہے غصے کو اگل لیتے ہیں یا اندر کر لیتے ہیں، اندر کر لیتے ہیں. اس کا لفظ ہے الکاظمین، کظم، کاف، زوئے اور میم، یہ 3 حروف ہیں. عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ 3 حروف سے نکلتے ہیں. الکظام آبار متناسقۃ بینہن قنات فی باطن الارض یجری الماء بینہن من الاولی الی الاخیرہ. اچھا، کظامہ عربی میں پہلے استعمال ہوتا تھا کہ پانی کے جو چھوٹے چھوٹے اسپرنگز ہوتے ہیں نا جو پتھر سے نکل رہے ہوں، نہیں جیسے واٹر فال چھوٹے چھوٹے، اس کو کیا کہتے ہیں، واٹر اسپرنگز، ہاں فوار، وہ چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہوں پانی کے، ریلیز ہو رہے ہوں، لیکن وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں اور ان کا جو ان کو کنیکٹ کیے ہوئے ہیں اندر زمین کے، یعنی جو پانی جو ہے ان کا ایک مشترک پانی ہے، وہ اندر سے کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ شروع سے آخر تک جتنے وہ نکل رہے ہیں پتھر میں سے یا پہاڑ میں سے، وہ سب اندر سے ایک ہی ہیں. تو یہ کسی چیز کا پھوٹ کے باہر نکلنا اور اندر جو تھی وہ پھٹ کے باہر نکل آئی، یہ اس کی اوریجنل میں سے ہے. وَحَبْلٌ يَشَدُّ بِهِ أَنْفُ الْبَعِيرِ، اور یہ لفظ کظامہ یوز کرتے تھے کیونکہ وہ اونٹ کے نا اس کے ناک کے آگے وہ رنگ لگا دیتے ہیں اور پھر رنگ میں وہ رسی ڈال دیتے ہیں، اس سے اس کو وہ کھینچتے تھے. تو اس رسی کو جو ناک میں ڈالی جاتی تھی اور جو رنگ ڈالی جاتی تھی اس کو کظامہ بھی کہتے تھے، نکیل کہتے ہیں، نکیل، ٹھیک ہے. وَفَمُ الْوَادِ وَأَعْلَاهُ بِحَيْثُ يَنْقَطِعُ، اور کسی کھائی میں یا کسی ویلی میں جو اتر رہے ہوں، بہت نیرو سی اس کا جو ایک منہ ہوتا ہے نا، جو اس کا کھلا ہوا حصہ ہوتا ہے، اس کو بھی کظامہ کہتے ہیں عربی میں. پھر مخرج النفس، پھر یہ لفظ استعمال ہوا ناک کے کھلے حصے کے لیے جہاں سے سانس نکلتی ہے. تو اس سے پھر ایک یہ بہت مختلف سینز جو میں نے آپ کو بتایا نا، ایک تو تھا کہ پانی کا نکلنا، پھر اونٹ کی ناک، اور پھر وادی، اور پھر وادی کا منہ، اور پھر ناک کے نوسٹرلز، رائٹ. تو اس سے ہوتا یہ، اس کو کہتے ہیں المعنی المحوری عربی میں، کہ یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ کیوں ہیں ایک ہی لفظ کے ساتھ. ان سب میں کچھ نہ کچھ مشترک ہوگا جس کی وجہ سے عرب نے ہزاروں سال سے ان ساری سینیریوز کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا، یا ایک طرح کا لفظ استعمال کیا. تو اسے وہ کہتے ہیں کل ما سد من مجرى ماء او باب او طریق، ہر چیز جس میں ایک کھلا ہوا حصہ ہو اور اس کو روکا بھی جا سکے اور اس سے کچھ نکلتا بھی ہو. یعنی جیسے واٹر فال میں بھی پانی نکلنے کی جگہ ہے، ناک میں سانس نکلنے کی جگہ ہے، سب میں چیز کامن کیا ہے کہ کوئی کھول ہے، کوئی اوپننگ ہے، اس میں سے کچھ نکل سکتا ہے اور اس کو آپ روک بھی سکتے ہیں، اس کے آگے آپ کوئی ڈور یا کوئی چیز لگا سکتے ہیں. اسی سے پھر عرب کیا کرتے ہیں کہ یہ الفاظ پہلے استعمال کرتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے جس کو آپ ویژولائز کر سکیں. جیسے میں نے آپ کو بھی ویژولائز کرائی تھی بہت ساری چیزیں، تو آپ کے ذہن میں ایک تصویر آ جاتی ہے نا. پھر اس سے وہ ایک عقلی بات کرتے ہیں جس سے تصویر نہیں آتی، ایبسٹریکٹ بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں القوم سکوت، قدم کا لفظ استعمال پھر کرنے لگے خاموشی کے لیے. اور کیوں استعمال کیا کہ انسان کے ذہن میں بہت سارے خیالات ہیں، جیسے پانی پہاڑ کے اندر ہے، بہت سارے خیالات ہیں، لیکن اس نے جو پانی کے پھٹنے کا فوارے کا جو اوپننگ تھی اس کو اس نے بند کر دیا، کھولا نہیں. تو وہ کہیں گے کہ اس نے اندر کچھ ہے، وہ نکالنا چاہ رہا ہے لیکن اس نے اس کو دبائے رکھا. عربی میں کہتے ہیں محبوس، اس کو حبس کیے رکھا، اندر ہی دبائے رکھا. تو پھر کہتے ہیں المعنى المحوري سد فتحة الشيء سدا حينيا او اختياريا على ما في باطنه من غليظ او كثير، ایسی چیز کو اندر روکے رکھنا ٹیمپرریلی، حینیا، کچھ عرصے کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں روکا جا سکتا. کچھ عرصے کے لیے کسی چیز کو روک لینا، اور اختیار سے روک لینا، یعنی غلطی سے نہیں روکا ہوا، اپنے طور پہ نیچرلی نہیں روکا ہوا، آپ نے کوئی آگے آڑ ڈالی جس سے وہ روکا گیا. اور وہ ایسی چیز جو اندر ہو اور وہ نکلنا چاہ رہی ہو اور بہت زیادہ ہو گئی اور وہ نکلنا چاہ رہی ہو، اس چیز کو قدم کہتے ہیں. قدم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، قرآن میں جس آیت کا میں نے ذکر کیا وہاں صرف یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے. پہلے ان استعمالات کو تھوڑا سا سمجھ لیں.
تو ابھی تک تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی چیز نکلنے والی ہے اس کو آپ نے روکا ہوا ہے، رائٹ. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یونس علیہ السلام کی طرح مت ہو جانا. یونس علیہ السلام کیا مطلب؟ جن کو ویل نے نگل لیا تھا. إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوم. You like my whale hand gesture? Mom, it's really nice. Okay. إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوم. جب انہوں نے پکارا اور وہ نگلے ہوئے تھے. اب وہ نگلے ہوئے تھے کہ دو معنی مفسروں نے نکالے ہیں. ایک الاوضح المستيقن ان هنا كظما ماديا واقعا عليه وهو مكظوم، یعنی وہ تو واقعی نگلے ہوئے ہیں، یعنی مچھلی ان کو نگلا ہوا ہے. تو اللہ نے کہا جب انہوں نے پکارا کہ وہ نگلے ہوئے تھے. لیکن پھر اس سے دوسرے معنی بھی مفسروں نے نکالے ہیں. الکرب لازم له، یعنی وہ اپنے اندر بہت ساری اداسی اور اپنے اوپر شرمندگی اور ندامت نگلے ہوئے تھے، اور اس حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. تو ایک ان کی واقعی سچویشن ہے، اور ایک ان کے دل کی حالت ہے، وہ دل میں بھی نگلے ہوئے ہیں، اندر ان کے جذبات نگلے ہوئے ہیں، اور ان کو انہوں نے نکالا اور وہ دعا کی. اسی طرح پہلے میں نے ایک اور اردو سیشن میں جن صاحب سے میرا انٹرویو ہوا تھا، ان سے اس آیت کے بارے میں بات کی تھی. سورۃ الزخرف کی آیت ہے کہ کسی کو جہالت کے دور میں کسی کو کہا جاتا تھا کہ آپ کی بیٹی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اس کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے اور وہ کظیم ہو جاتا ہے. یہ لفظ کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ابالے ہوئے ہوتا ہے، ابلے ہوئے ہوتا ہے، یعنی نگلے ہوئے ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر ایک غصہ ہے، اس کے اندر ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اور وہ اداسی بھی ہے، اور وہ کہہ نہیں رہا کچھ، لیکن شکل پہ نظر آ رہا ہے کہ بہت کچھ اگلے ہوئے ہیں اندر. قدیم. لیکن اس میں قدیم، میں عربی تو آپ کو دکھا نہیں رہا، لیکن اگر آپ سنتی بھی ہیں، اردو والوں کو آسان ہے سننا. قدیم میں آپ کو یہ سنائی دی، قدیم. اگر آپ کسی سے کہیں کہ قدیم لکھ دو، یا عزیز لکھ دو، یا کریم لکھ دو، تو یہ سنائی دیتی ہے آپ کو؟ نہیں، ہلکا ہوتا ہے قزیم. ہاں، پھر جیسے کریم صحیح اور عزیز، اس میں یہ آتی ہے نا. اگر میں کہوں کاظم، پھر کون سا حرف آئے گا؟ الف آئے گا. یہ اہم ہے. جو آیت جس کا ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں، جس میں غصے کو نگلنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں الف ہے، کاظم والکاظمین الغیظ. اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ قدیم، یہ کے ساتھ. اس سے بہت فرق پڑتا ہے عربی میں. جو یہ کے ساتھ ہے اسے اسم صفہ کہتے ہیں. ایسی چیز جو ہمیشہ ہو، جو دائمی ہو. یعنی دن رات وہ نگلے ہوئے ہیں، دن رات ڈپریشن میں ہے، دن رات اس کی شکل پہ یہ آثار آئے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اسی حالت میں ہے، لانگ ٹرم اسی حالت میں ہے. اسے قدیم کہتے ہیں. ہو سکتا ہے بیٹی جو ہے وہ 18 سال کی ہوگی، ابھی بھی اسی حالت میں ہے، اس کو ابھی وہی دن یاد آتا ہے اسے. اسے قدیم کہتے ہیں. آیت میں قدیم کا لفظ استعمال نہیں ہوا. جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے لوگوں کا ذکر کیا ہے نا، وہاں قدیم کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اس پہ میں بعد میں آؤں گا. لیکن ایک دو اور جگہ دیکھ لیں. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کی آنکھیں سفیدی آ گئی ان کی آنکھوں پہ، یعنی وہ اندھے ہو گئے، اور وہ قزیم تھے. یہی لفظ، یعنی جو غم، ہاں، ہمیشہ کتنے سالوں ان کی اداسی رہی ہے نا یوسف علیہ السلام سے متعلق، تو اس لیے وہ ان کے لیے یہ قزیم کا لفظ استعمال ہوا. پھر قیامت کے دن انسان کے خوف جو ہیں، وہ خوف اتنا زیادہ ہوگا اس کا کہ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلے گی. اور اس خوف کے دن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جس دن دل گلے تک پہنچے ہوں گے اور وہ اس کو نگل رہے ہوں گے. یعنی دل کی دھڑکن یہاں تک آئی ہوئی اور اس کو وہ نگل رہے ہیں، اور نگلنے کے لیے کاظم کا لفظ استعمال ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب ہمیشہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن ایک خاص موقع پر ہوتی ہے. تو یہ بہت اہم ریئلائزیشن ہے کہ اگر کوئی ایسے ہی پڑھے، کیجولی پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا غصے کو جو ہے وہ نگل لو، تو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے غصے کو نگلو. لیکن وہ لفظ کیا ہوتا؟ قدیم. یہاں ہے کاظم والکاظمین الغیظ. اسی طرح اچھا یہ لفظ تھا کاظم. تو اس سے ایک جو اہم درس ہمارے لیے نکلا کہ اس میں واقعی کنٹرول کرنے کی بات ہے، اندر کرنے کی بات ہے. جو چیز باہر آنا چاہ رہی ہے اس کو آپ اندر کر رہے ہیں، لیکن اس آیت میں ایک خاص موقع پر کرنے کا ذکر ہے. اس میں ہمیشہ کے لیے اس حالت میں رہنے کا ذکر نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اپنے غصے کو اگلے ہوئے بیٹھے ہیں. اب آتے ہیں غصے کی طرف. غصے کے لیے غضب، غیظ اور الفاظ ہیں قرآن میں، حما اور استعمال ہوئے ہیں. لیکن اس لفظ کو دیکھتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيظِهِمْ
غیظ میرا خیال ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں غضب غیظ غضب رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ الاحزاب میں جو مشرکون آئے مدینے پہ قبضہ کرنے اور وہ باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا لیکن ان کا پڑاؤ فیل ہو گیا, بہت انہوں نے خرچہ بھی کیا, باہر صحرا میں بیٹھے رہے لیکن کوئی ان کی کیمپین ناکام ہوئی, اور پھر وہ غصے میں واپس گئے. اس غصے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غیظہم ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم, اللہ تعالیٰ نے کافروں کو واپس کر دیا ان کے غیظ کے ساتھ. لم ینالوا خیرا, وہ کسی خیر تک نہیں پہنچ سکے, یا ان کے جو مشن تھے وہ کوئی بھی اکامپلش نہیں کر سکے. غیظ کا لفظ اصل میں اوریجنلی عربی میں استعمال ہوتا تھا تغیظت الحاجرہ اشتد حمیھا, یعنی دوپہر کا ٹائم صحرا میں جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی حرارت جو ہے وہ غیظ ہے, یعنی اس وقت اگر جاؤ گے تو یہ اندر تک جلا دے گی. تو دوپہر کے اس ٹائم کے لیے تغیظ کا لفظ استعمال کرتے تھے وہ. اس کا اصل معنی جو ہے اس کا تعلق حرارت سے ہے, ہیٹ سے ہے, گرمی سے ہے. المعنى المحوري حمي وحدة شديدة تمتد في جوف أي تعمه كالحمى الحاجرة والحرية, کہتے ہیں کہ ایسی گرمی اور ایسا شدید بخار جو کسی کے اندر ہو جو اس کو اندھا تک کر دے. اس شدید بخار کو وہ غیظ کہتے تھے پہلے, اور اس شدید گرمی کو جو اندر سے جلا دے. اسی لیے دوپہر کے لیے جب وہ سب سے جلانے والا موسم ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے سعودیہ وغیرہ میں جب ہم چھوٹے تھے تو اس ٹائم پہ کوئی باہر نہیں نکلتا. اس ٹائم پہ آپ 10 سیکنڈ کے لیے بھی نکل آئے تو آپ کی شامت آ جاتی ہے, رائٹ. تو اس گرمی کو غیظ کہا جاتا ہے ایکچولی. پھر حدیث میں آتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے ان شدت الحر من فیح جہنم, کہ جو جن دنوں میں بہت زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے وہ جہنم کی جھلک ہوتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ اس سے ہمیں جہنم یاد آ جائے. ففسر الغیظ فی قوله تکاد تمیض من الغیظ, سورۃ الملک کی آیت ہے, لوگ سورۃ الملک برکت کے لیے بہت پڑھتے ہیں, تو اس میں ان کو یاد ہوگا تکاد تمیض من الغیظ. جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تو پھٹنے کو تیار ہے غیظ سے, اور وہاں غیظ غصے کے لیے نہیں, مفسروں نے کہا یہاں گرمی کے لیے, گرمی سے, اس کی ہیٹ اتنی ہے کہ وہ پھٹنے والی ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لٹریچر میں بھی, انگلش میں بھی اور میں بھی گرمی کا لفظ غصے سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. وہ تو آگ بگولا ہو گئے, یا میں تو بہت گرم ہو گیا تھا اس دن, رائٹ, اتنی گرمی, اتنی کیوں تب چڑھ گئی ہے, تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا گرمی والے غصے کے لیے. اسی طرح عربوں نے بھی کیا, لیکن ان کے لیے کیونکہ غصے کے بہت سارے الفاظ تھے, انہوں نے اس لفظ کا استعمال کس کے لیے رکھا تھا, اشد الغضب وثورته, جب غصے کی سب سے شدید حالت ہو نا, جو بالکل آپے سے باہر والا غصہ, اور جو اس کا یعنی وہ بالکل ایکسپلوڈ ہونے کو تیار ہو, اس کو وہ غیظ کہتے ہیں. یعنی ان کے ہاں غیظ غضب ایک چیز نہیں ہے, غیظ ہے آپے سے باہر کر دینے والا غصہ, پاگل کر دینے والا غصہ. وَهُوَ حَرَارَةٌ شَدِيدَةٌ فِي النَّفْسِ وَالْقَلْبِ, اور بہت شدید حرارت ہے جو نفس اور دل کے اندر آ جائے. تو اس لیے اب یہ حدیث سنیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہتے ہیں ما من جرعة يتجرعها العبد خير له وأعظم أجرا من جرعة غيظ في الله, کہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے بندے نے کبھی نگلی ہو وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی یا اس سے عظیم نہیں ہو سکتی اجر کے اعتبار سے, سوائے اس غیظ کے جو اس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر نگل لیا. یعنی غیظ کو نگلنا سب سے اعلیٰ چیز جو آپ نے کبھی نگلی ہو زندگی میں, جس کا آپ کو اتنا بڑا اجر ملا, وہ غیظ ہے آپ کا. اب اس آیت کے بارے میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں پہلے والذین ينفقون فی السراء والضراء, جو لوگ آسانی ہو یا مشکل ہو خرچ کرتے ہیں. کیسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, جو ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. آیات کا بھی ایک تناسب ہوتا ہے, الفاظ ہم ایک تعبیر کو لے کے باقی آیت کو نہیں بھول سکتے. جنت کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, اور پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں, یہاں تک کہ کبھی اپنے اوپر بھی مشکل آ جائے پھر بھی دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. اب جو ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھ رہا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے, یا دوسروں کا خیال رکھ رہا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, تو پھر کیونکہ وہ ویسے بھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں جنراسٹی زیادہ ہوتی ہے, ان میں صبر بھی زیادہ ہوتا ہے, جو لوگ دوسروں کا خیال کرتے ہیں نا, کیونکہ وہ اس پرسنالٹی کے لیے غصے پہ کنٹرول ایک کوالٹی اس کے ساتھ آتی ہے, جس میں غصہ جلدی بھڑکتا ہے نا, وہ دوسروں کا خیال نہیں کر سکتا, کیونکہ دوسرے ہمیشہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں آپ کا خیال کرنے پہ, بلکہ آپ جس کا خیال کر رہے ہوگے وہ بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, رائٹ. اور عربی میں کہا ہوا تھا خیر الحالبین تنطحینا, وہ
گائے کے بارے میں انہوں نے محاورہ نکالا ہے کہ گائے جو ہے اس کو جب دودھ نکالتے ہیں تو سارے بہت شدید یعنی وائلنٹ نکالتے ہیں، بے رحمی سے نکالتے ہیں، تو بس ایک ہی ہے لڑکا جو اس کو پیار سے اس کا دودھ نکالتا ہے، تو اب اس کو وہ سر مارنے لگتی ہے، تو کہتے ہیں میں تو وہ جو ٹھیک کرتا ہے. تو یہ ایکسپریشن بڑی ایکچولی ایکوریٹ ہے، کیونکہ لوگ کیا ہوتا کیا ہے زندگی میں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی کی جاتی ہے اور ان کو غصہ ہوتا ہے پہلے شخص پہ، دوسرے شخص پہ، تیسرے شخص پہ، چوتھے شخص پہ، پھر پانچواں شخص وہ واحد شخص ہے جو اس کو ٹھیک طرح ٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ پہلے چار سے تو ڈرتا ہے، یا پہلے چار کے آگے منہ نہیں کھول سکا یا منہ نہیں کھول سکی. جس نے ٹھیک ٹریٹ کیا نا، اس پہ تو اس نے وہ غصہ اتارنا ہے. اور جو اچھا کر رہا ہے، کیونکہ وہ اچھا کر رہا ہے، اس کو ایک کمزوری سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ تو احسان کرتا ہے، میرے ساتھ نائسلی بات کرتا ہے، تو اس پہ زیادہ چڑھاؤ کر دیتے ہیں. جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے اس کے سامنے منہ بند، جو آپ سے ٹھیک سے بات کرے گا اس کے ساتھ اتنا چڑھاؤ، اتنی زیادتی. اور یہ ایک فنامنن ہے، سائیکالوجی میں اس کو پڑھا جاتا ہے، رائٹ؟ تو اب یہ کر رہے ہیں، لوگوں پر احسان کر رہے ہیں، اور پھر لوگ ان سے زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ ٹالریٹ کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سچویشن اتنی آگے بڑھ جاتی ہے انسان کی لائف میں کہ وہ بس پھٹنے کو آ جاتا ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اس کانٹیکس میں ذکر کیا، اس سے ایک تو جنرلی ہے کہ ہمیں غصے کو سوالو کرنا ہے، لیکن کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے منہ سے یہ بات نکل آئے اور تم مجھے ایسے ٹریٹ کر دو یا میرے بارے میں ایسے بات کر دو، اور وہ اس کا ٹیمپریچر اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ وہ پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک جسٹیفیکیشن بھی ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، رائٹ؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اس موقع پر تم اس غصے کو قابو کر لو. یہاں تک کہ کچھ نے تو نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کا تعلق مختلف پانی کے چینل سے تھا نا، کہ اس وقت اس غصے کو برے الفاظ یا اونچی آواز سے چینل کرنے کے بجائے اس کو کسی اور طرف، اس پانی کو کسی اور طرف لے جا کے کسی اور طریقے سے نکال لو. جاؤ واک کر لو، جاؤ 2 نفل پڑھ لو، جاؤ ٹھنڈے دماغ سے سوچ لو، پھر آ کے ٹھنڈے دماغ سے جواب دے دینا اگر جواب دینا بھی ہو تو، رائٹ؟ یہ نہیں کہا کہ ہر وقت غصے کو دبائے رکھو، لیکن جو ایکسٹریم سچویشنز ہوتی ہیں نا، پھر اس میں انسان ایسی باتیں کر جاتا ہے جس کو وہ بعد میں پچھتاتا ہے کہ میں تو ایسا ہوں نہیں، میرے منہ سے یہ کیسے نکل آیا، رائٹ؟ وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والکاظمین الغیظ، کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. یہ ہمیشہ کی سچویشنز کا نہیں ہے. آخری بات جو میں کہہ رہا تھا، اس میں تفصیل میں جائیں گے لیکن انشاءاللہ آج شاید موقع نہ ملے. غصے کی جڑ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ غصہ نہ کیا کریں. کیسے نہ کیا کریں؟ اگر دیکھیں، اگر کوئی پودا ہے اور اس میں کوئی کیڑا لگ گیا ہے یا کوئی اس میں کوئی بیماری آ گئی ہے، جب تک آپ بیماری کو ایڈریس نہیں کریں گے تو اگر پتے اس کے خراب نکل رہے ہیں تو پتوں کو آپ کاٹتے رہیں، وہ دوبارہ خراب پتا نکلے، کیونکہ آپ نے اصل مسئلے کو حل نہیں کیا. تو ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو نگلتے ہیں، لیکن ہم میں یہ صلاحیت ہے انسانوں میں کہ ہم سیکھیں کہ یہ غصہ آ کہاں سے رہا ہے، بار بار کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی جڑ کو میں کیسے کاٹوں تاکہ بار بار یہ سین نہ بنے، یہ سچویشن نہ بنے میرے لیے نا. اور غصے کی غصے کے کچھ پہلو ایسے ہیں یا کچھ طرح کا غصہ ایسا ہے جو ایکچولی اچھی چیز ہے. غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا ہے کیونکہ ہمارے نیچرل میکینزمز میں سے اداسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے، خوشی ڈالی ہے، خوف ڈالا ہے، غصہ ڈالا ہے. دیکھیں اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہو اور مجھے غصہ نہ آئے تو یہ تو کوئی خرابی ہے. غصہ آنا تو، بلکہ دنیا میں جو انصاف کی تحریکیں ہوتی ہیں یا پولیٹیکل چینجز آتی ہیں بہتری کے لیے، یا پروٹیسٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے رائٹس کے، یا غصے پہ ہی ہوتے ہیں نا. اور کبھی کبھی دنیا میں بہت اچھی تبدیلی صرف غصے کی وجہ سے آتی ہے. تو غصہ بائی اٹ سیلف کو بری چیز نہیں ہے. یہاں تک کہ کچھ مقامات پر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا تھا، ان کو بھی آیا تھا. تو یہ چیز ان اینڈ آف اٹ سیلف اپنے طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غصہ بہت غلط چیز ہے. غلط طرح کا غصہ غلط چیز ہے. غصے کے کئی ڈیمینڈ، ایک تو ہے صحیح طریقے کا غصہ، پھر اور ہیں کہ ہر چیز پہ غصہ. یہ چائے یہاں پہ کیوں رکھی ہے، دروازہ پھر کھلا چھوڑ گئے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بھڑکنا، رائٹ؟ وہ کاظمین والی بات ہی نہیں آتی. کاظمین تو ایک اسپیشل اوکیزن ہوتا ہے، یہ تو سارا وقت غصے میں رہتے ہیں. تو اس کو ایڈریس کرنا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. اس کا اصل تعلق چائے کی چینی سے نہیں ہے، یا دروازے کے کھلے ہونے سے نہیں ہے، یا ٹوائلٹ سے، یا والیوم سے نہیں ہے، یا ٹی وی کھلا چھوڑ دیا اس سے نہیں ہے. ان چیزوں سے اس کا اصل تعلق نہیں ہے. اس کی کوئی اور جڑ ہے
جس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، رائٹ. پھر اور غصہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت بہت خوش اور کام اور ریلیکس، لیکن ایک دم سے کچھ اور ہی بن جاتے ہیں، آپ پہچانے ہی نہ کہ یہ ہوا کیا ہے انسان کو، اور پھر دوبارہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور پھر ایک دم سے جیسے اگر گراف ہو تو ایسے ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے، رائٹ. تو یہ بھڑک کہاں سے آتی ہے، کیا چیز اس کو ٹریگر کرتی ہے؟ اگر یہ نہیں سمجھیں گے نا، یہ سائیکولوجیکل سائیڈ ہے. اگر یہ سمجھ نہیں آئے گا تو پھر قرآن نے جو ہدایت دی ہے کہ اس کو وہ سپریس کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جب تک سمجھیں گے نہیں، اس میں گہرے نہیں اتریں گے، تب تک آپ اس ہدایت کو کیسے اپلائی کریں گے؟ بار بار اسی غلطی میں پڑھتے چلے جائیں گے کہ میں غصے میں آ جاتا ہوں، آپے سے باہر ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو کوئی تو چیز ہوگی جو آپ کو فیول کر رہی ہے، اس کو فکس کر لیتے ہیں. کوئی چیز ہے جو ایڈریس نہیں ہوئی ہوئی. ایک ہوتا ہے مرض، اور ایک ہوتے ہیں اس کے سمٹمس، رائٹ. سمٹمز ہے کہ دانے نکل آئے، سمٹمز ہوتے ہیں کہ ٹیمپریچر ہائی ہو گیا، سمٹمز ہوتے ہیں کہ وہ جو پسینہ آ رہا ہے، سمٹمز ہیں. آپ تولیے سے پسینہ ہٹا دیں، چلو حل ہو گیا مسئلہ، نہیں، مرض تو کوئی اور ہے، رائٹ. تو وہ اندر کے مرض کو سمجھنے کی انشاءاللہ کچھ آگے میں ایک دو چیزیں میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ اس کی ضرورت ہے سمجھنے کی. لیکن تو غصہ ہے جو جسٹیفائبل ہے، اور غصہ ہے جو نہیں جسٹیفائبل، اور غصہ ایسا بھی ہے کہ جو لانگ ٹرم ہوتا ہے وہ کسی اور کو نقصان نہیں دیتا، وہ صرف ہمیں ہی نقصان دیتا ہے. اسی لیے مکظوم اور قدیم کے لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اندھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ اداسی ان کو اندر سے کھا گئی، رائٹ، ان کی جسمانی صحت پہ اثر پڑنے لگا. تو یہ ایسی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت لینے کی ضرورت ہے. اس میں اس آیت میں اس کے بارے میں کہ ہم نہ صرف کیسے اس کو کنٹرول کریں، بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے اس طرح اپنے درجے، نارمل درجے کے اندر ہی رکھیں، اس کی طرف بھی اشارات ہیں. ان پہ انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ اس پہ ابھی اور بات کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ اس پہ اور بات کرنے کی ضرورت ہے. یا اس کی روٹس پہ تو اور بات کرنے کی ضرورت ہے. جی انشاءاللہ پھر اگلی سیٹنگ میں بات کرتے ہیں. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.